إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم سامعین اکرام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کریم کا مہینہ اور رمضان کریم کا برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ بالکل قریب ہے، مشکل سے 10 دن بھی نہیں باقی ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم رمضان کے متعلق ہی گفتگو کریں گے، خصوصاً اس چیز کے بارے میں کہ رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی خاصیتیں جو ہم سنتے ہیں گاہے بگاہے، اور ہم نے بارہا خطبوں میں، تقریروں میں رمضان کی بہت ساری فضیلتیں سنی کہ رمضان کے یہ فائدے ہیں، اللہ رب العالمین کس قدر بڑھا کر ہر نیکی کا اجر و ثواب دیتا ہے، اور بھی بہت ساری رمضان کی فضیلتیں ہیں۔ تو ہم ان فضیلتوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں، کیسے ہم ان خوبیوں کے مستحق بنیں، اور رمضان کے ان فائدوں کو ہم کیسے حاصل کریں، یعنی وہ کون سے کام ہیں جنہیں ہم کریں کہ رمضان کا ہمیں مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو، انہی کے متعلق میں ایک مختصر سی گفتگو کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے ہم رمضان کا مکمل طور پر اور صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی نیتوں کو ہم درست کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، یعنی رمضان کی جتنی بھی عبادتیں ہم کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رات میں قیام اللیل اور تراویح کی نماز ادا کرنے والے ہیں، اور دیگر عبادتیں جو کرنے والے ہیں رمضان میں، ہم ان تمام کو کرتے وقت ہماری نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام عبادتیں صرف اور صرف خالص اسی کے لیے کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بینہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ ان لوگوں کو کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ صرف اتنا کہا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی صاف ستھری، پاک اور ایک دم خالص نیت کے ساتھ کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ عبادت کر رہے ہیں۔ حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، بالکل دھیان سے، سنسیئرلی، تمام چیزوں سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی قائم شدہ محکم دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی وہ دین ہے جس پہ چلنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کی یا کوئی بھی عبادتیں جو ہیں، اگر ان کا مقصد، ان کو کرنے کا مقصد یا ان کے پیچھے ہماری نیت گڑبڑ ہوئی تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔
کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کے اوپر ہیں اعمال۔ اگر نیت درست ہوئی تو اللہ رب العالمین اگر اعمال میں کچھ کمی اور کوتاہی رہ بھی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے۔ لیکن کوئی عمل کتنا ہی اچھے انداز میں کیا گیا ہو، کتنا ہی خوبصورت دکھتا ہو، لیکن اگر نیت درست نہ تھی تو اللہ رب العالمین کو وہ منظور نہیں۔ ریاکاری اور دکھاوے کے عمل دو طرح سے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں میں عزت پانے کے لیے، یہ لوگوں سے سننے کے لیے کہ دیکھو فلاں کتنی اچھی عبادت کرتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، یہ باتیں سننے کے لیے اور لوگوں کی واہ واہی حاصل کرنے کے لیے ایک ریاکاری تو یہ ہوتی ہے۔ اور اس سے زیادہ عام جو ریاکاری ہمارے اندر موجود ہے وہ یہ کہ کہیں لوگ برا نہ کہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہم کریں گے تو تعریف ہوگی، لیکن یہ کہ اگر ہم نہیں کریں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں تو رمضان میں روزے بھی نہیں رکھتا، یا تراویح نہیں پڑھتا، یا دیگر عبادتیں نہیں کرتا، بس بھوکا پیاسا رہتا ہے، محض افطار اور سحری کے لیے روزہ رہتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس لوگوں کی برائی سے بچنے کے لیے صرف انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی لوگوں کو ہی خوش کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہماری نیتیں درست ہیں کہ نہیں، ہمارے ارادے درست ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو سب سے اہم کام ہے جس کے ذریعے ہم رمضان کی عبادتوں کا اور ساری مشقتوں کا مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ شرک سے مکمل طور سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، شرک سے بالکل بیزار ہو جائیں، اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو رمضان کی یہ ساری محنتیں، یہ سارا دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا، راتوں کو دیر تک کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا اور دیگر محنتیں کرنا، پیسے خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ جتنی بھی عبادتیں اور مشقتیں ہیں ہم اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر ڈال رہے ہوں گے، یہ سب بے مطلب ہو جائیں گے اگر آپ شرک میں مبتلا ہیں تو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بتا دیں یہ بات، کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے تھے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی، یہی پیغام بھیجا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے اعمال کتنے زیادہ تھے، ان کی نیکیاں بے پناہ تھیں، ان کی پوری زندگیاں نیکیاں کرنے میں گزریں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے وارننگ دے رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، حالانکہ آپ بہت نیک ہیں، آپ سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے شرک کا، ہمیں اس پہ بہت زیادہ اہمیت دینے کی اور زور دینے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اس گناہ سے پاک ہوں۔ اپنے تمام اعمال کو دیکھیں کہ کہیں شرک تو نہیں ہے، ہم کہیں کسی بھی طرح کے چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے شرک میں تو نہیں مبتلا ہیں، ورنہ ہماری ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، بے مطلب ہو جائیں گی، اور یہ بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے تیسری جو سب سے ضروری چیز ہے جس کے ذریعے ہم رمضان کی نعمتوں کا اور رمضان کے ثواب کا مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیجیے۔ جو بھی عمل آپ کرنے جا رہے ہوں اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں۔ میں یہ عبادت کرنے جا رہا ہوں، میں یہ نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں اور میری نیت بھی درست ہو گئی، میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اگر میرا یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، طریقے کے مطابق نہ ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1718، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ کرنے کے لیے کہا، بلکہ وہ اپنے طور پر کرتا ہے،
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام کو اپنے طریقے سے کرتا ہے، اس طرح سے نہیں کرتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو فہو رد، وہ رد ہے، مردود ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے رمضان میں خصوصاً، اور ویسے تو پوری زندگی بھر عموماً، ورنہ ہم عبادتیں کرتے جائیں گے، محنت کرتے جائیں گے، نہ اس دنیا کی لذت اٹھا پائیں گے اور آخرت میں بھی خالی ہاتھ رہیں گے۔ اسی طرح سے چوتھی جو ضروری چیز رمضان میں کرنے والی ہے، اور بلکہ رمضان سے پہلے ہی کرنے والی ہے، وہ یہ کہ ہم سب اللہ رب العالمین سے نیک اعمال کرنے کی توفیق مانگیں۔ ہم دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ طاقت دے، ہمیں توفیق دے، ہمیں یہ عقل دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کری، اور اس کو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو باقاعدہ ایک دعا کے طور پر قرآن مجید میں ذکر بھی کر دیا ان کی دعا کو۔ انہوں نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے میرے رب تو ہمیشہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جن کو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کیا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں وہ اچھے اعمال کروں جو تجھے خوش کر دیں اے میرے رب، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے میرے رب تو مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر دے، مجھے نیک بندہ بنا دے۔ تو یہ دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اللہ رب العالمین نے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور پھر اور زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور نیک بندوں میں ہمیں شامل کر دے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ایک دعا سکھائی سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں، اور یہ دعا عمر کے ایک خاص پڑاؤ پہ یوں تو سکھائی لیکن کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کیسے اسے ماں کے پیٹ میں پرورش دیتا ہے، کیسے اس کی ماں اس کو 9 مہینے تک اٹھائے رکھتی ہے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے اور اس کے والدین اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، ان تمام پرورش کے مراحل سے گزرنے کے بعد جب وہ مضبوط عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی میچیورٹی والی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ عمر کون سی ہے؟ وبلغ 40 سنہ، اور جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، یعنی پختہ عمر کا ہو جاتا ہے، اب اس نے زندگی کی تمام چیزیں سیکھ لیں، میچیور ہو گیا، تو اس نے یہ دعا کی۔ اللہ رب العالمین ایک نیک بندے کا اور ایک آئیڈیل مسلمان بندے کا ذکر کرتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ وہی دعا جو سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، چند الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کی، اور مجھے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہے، اور میری اولاد میں نیکی اور خیر پیدا کر۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور یقیناً تیرا فرما بردار بندہ ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت بھولنا کبھی بھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر میں، اپنے شکر کرنے میں اور اچھی عبادت کرنے میں، یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں مدد مانگنی چاہیے اللہ سے کہ ہم صحیح طریقے سے اور بہترین انداز سے کریں۔ اسی طرح سے 5واں جو اہم کام ہے جس کو کر کر ہم رمضان کا مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ رمضان سے پہلے کہ اب تک کی جو زندگی تھی اس میں جتنے بھی گناہ ہوئے چھوٹے بڑے، ان سب سے توبہ کریں اور ان سب کی معافی مانگیں اللہ رب العالمین سے۔ اور جب تک ہم ان پہلے کے گناہوں کو چھوڑ نہیں دیتے، ہم رمضان سے
مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک طرف تو ہم نیکیاں کرتے جائیں گے، دوسری طرف ہمارے گناہوں کا بھی انبار لگتا جائے گا، تو بات گھوم پھر کر برابر ہو جائے گی کہ نیکیاں بھی اتنی بلکہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو گناہوں سے پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ توبہ کیا جائے کہ اب تک اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ ہمارے معاف کر دے، اور اس بات کا عہد کریں کہ آئندہ یہ نہ کریں گے۔ اسی طرح چھٹی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دی وہ یہ کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور ثواب پانے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی صرف اپنی نیتوں کو درست کر لینا، اپنے ایمان کو صحیح کر لینا، یہ جو دل کا کام ہے اس میں تو ہاتھ پیر بھی نہیں چلانے، اپنے بس دل کو درست کرنا ہے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ سارے گناہ پچھلے معاف کر رہا ہے۔ اور یہاں پر دو ہمیں متضاد چیزیں نظر آتی ہیں، ایک طرف یہ کہ شرک جیسا بھیانک گناہ کرنے سے سارے گناہ ضائع ہو جا رہے ہیں، اور وہیں شرک سے پاک ہو کر صحیح طور سے ایمان کو اپنے دل میں داخل کرنے پر، اپنی نیت کو درست کرنے پر سارے گناہ بھی معاف ہو جا رہے ہیں۔ تو جس طرح شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جو ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہیں دوسری طرف ایمان کو درست کرنا یہ اتنا اچھا کام ہے کہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی گناہوں سے پاک، اس سے پہلے کی جو زندگی تھی اللہ رب العالمین نے پوری معاف کر دی۔ وہیں اس کے برعکس اگر شرک جیسا بڑا جرم کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے، تو ساری زندگی بھر کی نیکیاں ایک پل میں ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بھیانک گناہ سے بچائے۔ اسی طرح ساتواں اہم کام جو رمضان میں کرنے والا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ پیر اور زبان کا صحیح استعمال کریں رمضان میں۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس طرح ہم کھانے پینے سے رک گئے اسی طرح گناہوں سے رک جائیں، اور جتنے بھی گناہ ہیں ہاتھ پیر سے کیے جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا کسی پر اور اسی طرح کی باتیں، ان سب سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ بھوکا پیاسا رہنا کسی کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1903 نمبر پر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے پرہیز نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی ہم جو بھوکے رہتے ہیں رمضان میں اور پیاسے رہتے ہیں دن بھر، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے ہی فائدے اور ہماری آخرت اور ہماری ہی جنت کے لیے ہے، ہمارے ہی دل کو پاک صاف اور تقوی والا بنانے کے لیے ہے۔ تو اگر ہم گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں، ہماری زبان گندی ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کی برائی کر رہے ہیں، ہاتھ اور پیر سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی ہمارا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم روزے میں حلال چیزوں سے رکے ہوئے ہیں، کھانا پینا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، اور اسی طرح سے آرام کرنا حلال ہے، سونا حلال ہے، ان تمام چیزوں کو، حلال چیزوں کو ہم نے روزے میں چھوڑا ہوا ہے، مشقت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن حرام کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہماری زبان سے وہی بیہودہ چیزیں نکل رہی ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں رمضان میں، تو یہ حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کرنے کا یہ تو کوئی تک نہیں بنتا، اور یہ نہایت ہی بیوقوفی والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھی بچائے۔ اسی طرح 8ویں چیز رمضان میں جو نہایت اہم ہے، اور اگر اس سے اگر نہ بچا جائے تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ یہ کہ حرام مال سے بچا جائے، حرام کمائی سے بچا جائے، اور ہم اس بات پہ دھیان دیں کہ ہم جو پیسہ کما رہے ہیں
وہ کہاں سے کما رہے ہیں، حلال ہے آیا حرام ہے؟ کیونکہ اگر حرام کی کمائی ہوئی اور حرام کا مال ہمارے مال میں، ہمارے کھانے پینے میں شریک ہوا، شامل ہوا، تو ہمارا روزہ ضائع، ہماری نماز ضائع، ہماری تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہم نے ناراض کر دیا، جن سے ہماری لڑائی ہو گئی، جو ہم سے روٹھے ہوئے، انہیں منانا رمضان میں بہت ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 2565 نمبر پر ہے، کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس دن ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، سوائے اس کے جو شریک کرتا ہو کسی کو اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور اس کا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ رنجش ہو، کوئی لڑائی ہو، تو دونوں کو مہلت دے دی جاتی ہے کہ جب تک دونوں صلح کر لیں تب تک اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو، ان کے گناہوں کو معاف کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہماری کسی سے رنجش ہے، کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے ناراضگی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری توبہ رک سکتی ہے۔ تو اسے بھی صحیح کر لینا رمضان سے پہلے نہایت ضروری ہے، تاکہ رمضان میں ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہوں اور ہم توبہ سے محروم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح 10واں اہم کام جس سے رمضان میں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ نماز کے لیے جب گھر سے نکلیں تو وضو گھر سے ہی کر کے نکلیں، اور نماز کے لیے مسجد جانا، باوضو ہو کر جانا، یہ بڑے فائدے کا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باجماعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کا ثواب حج کی طرح ہے، اور جو نفلی عبادت کے لیے آتا ہے، نفل نماز پڑھنے کے لیے، مثال کے طور پر تراویح پڑھنے کے لیے گھر سے آتا ہے وضو کر کے، تو اس کو مکمل عمرے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سوچیں کتنا چھوٹا سا عمل، گھر سے وضو کر کے نکلنا، اللہ رب العالمین اس پر حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز پڑھنے سے نفاق اور جہنم سے آزادگی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 241، کہ جو 40 دن تک لگاتار اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک تو جہنم سے برات، جہنم سے چھٹکارا، اور دوسرا نفاق سے اللہ رب العالمین اس کو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور صرف جماعت نہیں بلکہ خصوصاً تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اقامت شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے مسجد میں آ جانا، یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین انسان کو جہنم سے چھٹکارا دے دیتا ہے، جو اس چیز کی عادت بنا لیتا ہے، اور اس کے دل میں نفاق نہیں پیدا ہوتا، وہ انسان منافق نہیں بنتا ہے۔ اور اسی کے الٹ اگر ہم کریں گے، ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ جماعت میں شامل ہوں گے تو بالکل آخر میں تکبیر اولیٰ ہماری چھوٹتی رہے گی، اور اس چیز کو ہم عادت بنا لیں گے، تو جہنم سے چھٹکارے سے اللہ نہ کرے ہم محروم نہ کر دیے جائیں۔ اور یہ نہیں تو ہمارے دلوں میں نفاق پیدا ہونے لگے گا، منافقت پیدا ہونے لگے گی۔ اسی لیے اس چیز کو رمضان میں اپنی عادت بنا لینے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والی پوری زندگی کے لیے یہ ہماری عادت بن جائے۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد رمضان میں، اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال بھر، آپ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حسن حدیث ہے، کہ جس شخص نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے لگا، اور وہ کون سے اذکار ہیں، وہ کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام دعائیں ہمیں سکھائی ہیں جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ تو جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، یعنی وہ اتنی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا کہ سورج نکل گیا، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، یہ جتنی بھی دیر ہوتی ہے، وہ مسجد میں ہی بیٹھا رہا، فجر کے بعد گھر نہیں گیا، اور اللہ کو یاد کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا،
تو اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی سورج طلوع ہونے کے بعد، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو یہ کتنی اہم چیز ہے، فجر کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر ٹھہرنا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ رمضان میں اکثر ہم سے یہ غفلت ہو جاتی ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہی سونے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں کہ جلدی سے گھر پہنچ جائیں اور سو جائیں، لیکن ہم ایک بہت بڑے نیکی کے عمل سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم سے ایک بہت بڑا موقع چھوٹ رہا ہے کہ ہم اتنا بڑا اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ حج اور عمرہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو جسمانی، مالی، ذہنی تمام طرح کی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور بہت زیادہ ثواب ہے اس کا، اور یہ اللہ رب العالمین ہمیں اتنی آسانی سے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے اور اس کے بعد ذکر و اذکار کرنے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے پر دے رہا ہے۔ اسی طرح سے سحری کھا کر روزہ رکھنا، یہ بھی ایک نہایت اہم عمل ہے جس کے ذریعے ہم رمضان کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سحری کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ رات میں کھانا کھا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پیٹ تو بھرا ہوا ہے، اب سحری کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، تو وہ سحری چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو روزہ تو ہو جائے گا ایسے لوگوں کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے بغیر سحری کے روزہ رکھنا، تو تم ان کی مخالفت کرو اور سحری ضرور کر لیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1923 نمبر کی، کہ سحری ضرور کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ گرچہ آپ ایک کھجور اور ایک گلاس پانی ہی لے لیں، لیکن سحری ضرور کریں، ورنہ آپ اس برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح روزہ رکھنا، جو ظاہر سی بات ہے رمضان میں روزہ رکھنا ہر کسی کو پتہ ہے کتنا اہم اور بلکہ ایک فرض عمل ہے، اور اس کو کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین بہت زیادہ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا ثواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیتا ہے اور ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں بھی اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا کہ میرے نیک بندے اس طرح ہوتے ہیں، میرے نیک بندے اس طرح ہوتے ہیں، تو وہاں راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جیسے سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین عباد الرحمن کا جب ذکر کرتے ہیں، رحمان کے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ذکر کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو پوری رات یا رات کا کچھ حصہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جو ہمیں رمضان میں کرنی چاہیے، اور ان باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کا مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں اور رمضان کی جو فضیلتیں ہم جانتے ہیں وہ اپنے اندر داخل کر سکیں، ان سے مستفیض ہو سکیں اور رمضان کا ہمیں مکمل طور پر فائدہ مل سکے۔ اسی طرح وقت کی تنگی کی بنا پر میں مختصراً چند باتیں اور ذکر کر دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا اور صدقہ اور خیرات میں دل کھول کر آگے بڑھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سال بھر اس دنیا میں سب سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بے انتہا صدقہ اور خیرات کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ اسی طرح سے دوسروں کو روزہ اور افطار کرانا، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر روزہ اور افطار کرانا، سحری کرانا، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا رمضان میں، کیونکہ اللہ رب العالمین روزہ دار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح سے درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، خصوصاً جمعہ کے دن اور رمضان میں عام طور پر، اور پورے سال بھر ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم درود شریف ضرور پڑھا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح آخری عشرے میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دینا، لیلۃ القدر کی عبادت کرنا، یعنی رمضان کی آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرنا، اور صرف جاگنا عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کریں گے تب عبادت ہوگی۔ صرف اگر ہم جاگ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں گناہ کے مستحق بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ بات چیت اکثر غلط طرف چلی جاتی ہیں، غیبتیں ہونے لگتی ہیں بات چیت میں، لہذا عبادت میں خود کو مشغول رکھیں۔ اور
ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد، یہ سارے نیک اعمال اور اس کے علاوہ بھی جتنے اعمال ہوتے ہیں کرنے کے بعد، جو سب سے اہم عمل ہے وہ کرنے والا، وہ یہ کہ اپنے تمام نیک اعمال کے قبول ہونے کی بھی دعا ضرور مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو دونوں لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ رب العالمین کی طرف، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں یہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے ہمارے رب اس ہماری نیکی کو، اس ہمارے عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، یقیناً تو سب سے زیادہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس دعا کو ضرور ہر عبادت کے بعد پڑھیں، چاہے روزہ کے بعد یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو، تلاوت کے بعد، نماز کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ ضرور پڑھا کریں۔ اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ ذکر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث سنن ماجہ کی ہے اور حسن حدیث ہے، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو۔ یعنی جب تم نماز میں کھڑے ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، یا اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کر رہے ہو، اور رمضان کے تعلق سے اگر سوچیں تو یہ جو رمضان کا مہینہ گزارنے جا رہے ہو اس کو اپنا آخری رمضان سمجھو، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو، تب تم اس کو بہترین انداز میں کرو گے۔ یہ سوچو کہ اس نماز کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا، اس رمضان کے بعد آئندہ رمضان مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا، تو کیسی عبادت کرو گے؟ تو ویسی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون، واقيموا الصلاة۔